بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه إن الله بالغ أمره قد جعل الله لكل شيء قدرا. صدق اللہ العظیم. قابل احترام بھائیوں، دوستوں اور بزرگوں، شعبان کا اخیر ہے اور رمضان کا انتظار ہے. سلف صالحین کا معمول تھا کہ شعبان کے اخیر میں بہت متوجہ ہو جاتے تھے، جیسے کوئی بہت بڑا مہمان آنے والا ہو تو اس کا اکرام، اس کا استقبال، اس کے لیے گھروں کو سجانا تو نہیں لیکن صفائی کرنا، یہ ان کا معمول تھا. بلکہ سلف صالحات کا یہ معمول تھا کہ شعبان کے اخیر میں کچھ ایسی تدبیریں کر لیتی تھی کہ رمضان کے مہینے میں کھانا پکانا نہ پڑے. روکھا سوکھا کھا لے گئے آدمی، ستو ہے، کھجوریں ہیں، دہی ہے، دودھ ہے، اس پر گزارا کر لے، وقت بچے. کیونکہ یہ سیزن کا مہینہ آ رہا ہے. پچھلی امتوں کو یہ مہینہ نہیں ملا. اس امت کی خصوصیت ہے. یہ ہمیں جو مہینہ ملا یہ ہماری خصوصیت ہے کہ ہمارے بھاؤ بڑھا دیے جاتے ہیں، نیکیوں کے بھاؤ بڑھا دیے جاتے ہیں. سیل لگتا ہے نا، سیل. آپ دیکھتے ہوں گے مولوں کے اندر سیل لگاتے ہیں، بھئی 50% آف، 40% کم. تو یہ رمضان کے مہینے بھی نیکیوں کے بھاؤ اللہ تعالیٰ بہت بڑھا دیتے ہیں، خوش ہو جاتے ہیں. خوشی، جنت کو سجایا جاتا ہے. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا معمول تھا کہ شعبان آتے ہی خرچ کرتے تھے. کپڑے کی تجارت تھی، ریشم کی تجارت تھی ان کی. تو یہ علماء کو، فقہاء کو کپڑے پہناتے تھے، کپڑے دیتے نہیں تھے. فرق ہے دونوں میں. ان کے ناپ جو ہے، ان کا ایک خاص درزی تھا امام ابو حنیفہ کا، وہ بھی بہت بڑا فقیہ تھا. اس زمانے کے جو لوگ ہوتے تھے، چونکہ علم عام تھا، وہ علم کے عام ہونے کی وجہ سے حجام نائی جو ہے بہت بڑا فقیہ ہوتا تھا. وہ علم عام ہونے کی وجہ سے عورتیں بھی جو ہے بہت بڑی دیندار صرف نہیں ہوتی تھی، صرف نماز پڑھنے والیاں نہیں، قرآن پڑھنے والیاں نہیں، فقہ کا تمدن، علم ان کی زندگی میں ہوتا تھا. تقوی کے ساتھ مزین ہوتی تھی عورتیں. تو امام صاحب کا جو درجہ تھا یہ بھی بہت بڑا فقیہ تھا. تو امام صاحب اس کو کہہ دیتے تھے، اس کو جو بھی دینار درہم دے دیتے تھے، بھائی صاحب کے ناپ لے لے، اور ناپ لے کر جو ہے رمضان سے پہلے پہلے ان کو سی کر 4 جوڑا 2 جوڑا کپڑا سی کر ان تک پہنچا دیتے. یہ امام صاحب کا معمول تھا. وہ لوگ اور پھر کہتے تھے کہ جو اللہ کے لیے کسی کو پہنائے گا تو اللہ تعالیٰ اسے جنت میں پہنائے گا. یہ حدیثیں صرف بیان کرنے کے لیے نہیں ہوتی ہیں،
اس پر عمل کرتے تھے۔ علم عام تھا، اس لیے ہر مسئلے کا علم جو ہے ہر آدمی جانتا تھا۔ مدرسے اس قسم کے زیادہ نہیں ہوتے تھے، لیکن ہر مسجد دینی مرکز ہوتا تھا۔ ہر مسجد میں فقہ کی کتابیں لگتی تھی، ہر مسجد میں درسگاہیں ہوتی تھی، بڑی بڑی مسجدیں ہوتی تھیں، لمبی چوڑی تھی۔ اور پھر ایک طرف جو ہے حنبلی مسلک والے بیان کر رہے، ایک طرف شافعی ہے، ایک طرف حنابلہ ہے، مالکیہ ہے، ایک طرف احناف ہے۔ یہ ترتیب ہوتی تھی، علم کی عمومیت تھی۔ اس عمومیت کی وجہ سے علم جو ہے چلتے پھرتے بیٹھا ہوا ہے حلوائی، آپ نے دیکھا ہوگا کہ ابو داؤد حلوائی، وہ حلوائی لکھتے تھے نا، حلوائی، تو حلوائی کا کیا مطلب؟ مٹھائی کی دکان تھی، مٹھائی کی دکان پر بیٹھے بھی ہوئے ہیں، اپنے مٹھائی بھی بنا رہے ہیں، مٹھائی بھی بیچ رہے ہیں، اور بہت بڑے امام بھی ہیں۔ اتنا علم عام تھا کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے حج کیا، بڑا آدمی امام ابو حنیفہ بغداد کے بڑے لوگوں میں، جب انہوں نے حج کیا، حج کر کے واپس آئے مزدلفہ سے آئے مینا۔ اب مینا میں فارغ وغیرہ ہو کر جب انہیں بال کٹانے کے لیے بیٹھے تو ظاہر بات ہے کہ اس دور میں اب تو وہ زمانہ رہا نہیں، اور اب تو حج بھی نہیں رہا، حج بھی مختصر ہو گیا، حرم بھی مختصر ہو گیا حالات کی وجہ سے۔ تو حجام جو ہے وہ لائن سے بیٹھے رہتے تھے، اور جس حاجی کو جس سے بال کٹوانے کو بال کٹوا لے، اس کا پیسہ دے دے اور اپنا احرام کھول لے۔ تو امام ابو حنیفہ اتنے سیدھے سادے تھے کہ لوگ ان کو پہچانتے نہیں تھے کہ یہ امام ہے۔ علم کا سمندر۔ میرے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ، حضرت جی رحمۃ اللہ علیہ، مجھ سے پورا سفر ہوا تھا، بغداد کا، شام کا، کوفہ، بصرہ۔ تو امام صاحب کی قبر پر بھی گئے تھے، تو جب باہر نکلے تو حضرت جی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، بھائی مجھے دو جگہ جو ہے مجھے بہت نور محسوس ہوا، ایک تو صحابہ ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے، وہ تو اپنی جگہ ہے، لیکن ایک امام صاحب کے یہاں، اور ایک مولانا رشید احمد گنگوہی کے یہاں۔ یہ حضرت جی نے نکلتے ہوئے فرمایا کہ بھی ان کی بڑی محنتیں ہیں۔ کوئی پہچانتا نہیں تھا، عام لوگ نہیں پہچانتے تھے، لیکن علم تھا۔ تو امام صاحب جو ہے وہ احرام کی حالت میں تھے، احرام کی حالت میں آ کر جو ایک حجام کے سامنے آ کر بیٹھ گئے۔ نہ کوئی خادم، نہ کوئی بندہ، نہ کوئی پرندہ، اپنے اکیلے۔ ہمارے مولانا سید خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ بھی ایسے ہوتے تھے، کھیڑا افغان سے ان کے جوتے مدینہ جاتے تھے پرانے، یا کھیڑا افغان ہے سہارنپور کے قریب، وہاں سے ان کے جوتے جاتے تھے، بولے میں یہی جوتے پہنوں گا۔ حرم شریف کے لیے اکیلے گھر سے جو ہے چل دیتے تھے، اور اپنے نواسوں سے کہتے تھے، بھائی میں تو جا رہا ہوں حرم شریف، تم فارغ ہو کر کار لے کر آ جانا، رستے سے بٹھا لینا۔ تو کبھی ایسا ہوتا تھا کہ وہ کار لے کر پہنچتے بھی نہیں تھے، اس سے پہلے حضرت جو ہے حرم شریف پہنچ جاتے تھے۔ سادگی ہماری شریعت بھی مطلوب ہے، ٹپ ٹاپ مطلوب نہیں ہے۔ بیٹھ گئے ہم سب حجام کے سامنے، علم کی عمومیت، علم کی گہرائی۔ اب وہ حجام کہتا ہے، حاجی صاحب ماشاء اللہ، حجام بات کر رہا ہے نہ امام صاحب سے، پہچانتا نہیں ہے کہ وہ حنیفہ ہیں۔ حاجی صاحب اللہ آپ کا حج قبول کرے، نیکیاں قبول کرے، ماشاء اللہ آپ نے حج کیا، بہت بڑی دولت کمائی، لیکن حاجی صاحب مجھے یہ بتائیے کہ آپ کہاں سے آئے ہیں؟ حج میں عام طور سے آدمی سوال کرتا ہے کہاں سے آئے؟ تو ہندوستان سے۔ تو ہندوستان تو بہت بڑا ہے، ہندوستان میں کون سی جگہ سے؟ بمبئی سے۔ ارے واہ، بمبئی، بمبئی میں کہاں سے؟ میں بھی بمبئی کا ہوں۔ اب وہ بات چیت شروع ہوتی ہے، تو حاجی صاحب آپ کہاں سے آئے ہو؟ یہ حجام پوچھ رہا۔ تو امام صاحب نے کیا کہا؟ بغداد سے آیا ہوں، بغداد سے۔
اچھا ہو، ارے حاجی صاحب بغداد میں ایک بہت بڑا عالم رہتا ہے، امام ابو حنیفہ، کاش اگر اس کی مجلس میں تم جاتے یا اس کے درس میں جاتے تو آج یہ غلطی نہ کرتے جو غلطی کر رہے ہو۔ امام صاحب کی غلطی نکالی اس نے، حالانکہ حجم ہمارا یہ ہوتا ہے کہ حجم کیا جانے، بڑے بڑے فقہا ہوتے تھے کہ کاش ابو حنیفہ کے مجلس میں، یعنی امام صاحب کو پہچانتا نہیں تھا کہ یہ ابو حنیفہ ہے، کاش ابو حنیفہ کے مجلس میں جاتے تو تم یہ غلطی نہ کرتے جو کر رہے ہو۔ ابھی اس نے بال کاٹنے شروع نہیں کیے اور تقریر شروع کر دی، اور امام صاحب تھکے ہوئے تھے۔ بھئی مینا میں جو ہے آدمی بہت تھکا ہوا ہوتا ہے، عرفات کا تھکا ہوا، مزدلفہ کا تھکا ہوا، اور پھر کنکریاں مارنے جاؤ وہ تھکا ہوا، اب تو جب جلدی تو حلق کرائے فوراً کپڑے بدل لے آدمی۔ تو امام صاحب نے کہا اچھا بتاؤ بھئی میں نے کیا غلطی کی؟ تو حجام کہہ رہا ہے دیکھیے میں آپ کو ایک نصیحت کرتا ہوں، حجام نصیحت کر رہا ہے امام صاحب کو کہ جب بھی واپس جاؤ بغداد تو امام صاحب ابو حنیفہ کو میرا سلام کہنا۔ امام صاحب نے وہیں بیٹھے بیٹھے کہہ دیا وعلیکم السلام، وہیں بیٹھے بیٹھے اس کے جواب دے دیا، پھر بھی وہ سمجھا نہیں، سیدھا تھا کہ آپ کی ایک غلطی یہ ہے کہ حدیث شریف میں آتا ہے الایمن فالایمن، حضور صلی اللہ علیہ وسلم داہنی طرف کی چیز کو پسند کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ کے دو ہاتھ ہیں، دونوں ہاتھ داہنے ہیں۔ یہ کون بیان کر رہا ہے؟ یہ حجام، اور ہے حدیثوں میں کہ اللہ کے دو ہاتھ ہیں اور دونوں ہاتھ اللہ کے داہنے ہیں۔ اب اس کی تفصیل ہے کیا مطلب ہے وہ تو درس قرآن میں سن لینا انشاءاللہ، بس یہ کہ تو اب وہ امام صاحب کو نصیحت کر رہا ہے کہ الایمن فالایمن، حدیث شریف میں آتا ہے کہ آدمی جو ہے داہنی طرف کی چیز شروع کرے۔ تو آپ آ کر بیٹھ گئے اور آپ نے کہا میرا حجام آپ کو اپنے سر کا داہنا حصہ دینا چاہیے، مجھے سنت ہے۔ تو امام صاحب نے کہا اچھا یہ غلطی ہو گئی۔ دوسری غلطی کیا ہوئی؟ کیونکہ دوسری غلطی یہ کہ کوئی معاملہ کرو تو معاملہ کلیئر کرو، کتنا پیسہ لوں گا میں، 1 درہم لوں گا، 2 درہم لوں گا، اس لیے کہ جب میں آپ کا حلق کروں گا تو تم کہو کہ میں 1 درہم دوں گا، میں کہتا ہوں میں 2 درہم لوں گا، تو لڑائی ہوگی۔ آپ کو معاملہ کلیئر کرنا چاہیے، پوچھ لینا چاہیے۔ 2 غلطیاں ہو گئی۔ امام صاحب نے کہا وَأَمَّا الثَّالِثُ، تیسری غلطی کیا ہوئی؟ کیونکہ تیسری غلطی آپ کی یہ ہے کہ بھی قبلے کی طرف بیٹھنا چاہیے، آپ کا حج ہے، بھائی آپ قبلے کی طرف بیٹھ دیں، آپ کہا کریں ایسے بیٹھ گئے کاٹو گے، ایسا تھوڑا ہوتا ہے۔ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، میں بیت اللہ کی طرف دیکھ کر بیٹھیے، ایسا۔ یہ 3 غلطیاں ہوئی۔ امام صاحب نے کہا وَأَمَّا الرَّابِعُ، میں 3 غلطیاں تو نے میری بتا دی، اور چوتھی غلطی، یہ کہا چوتھی غلطی یہ کہ اب جو ہے آپ یہ جب یعنی بال کٹا لو گے تو آپ کی حج کی لبیک ختم ہو جائے گی۔ لبیک پڑھتے رہیں، یہ ٹائم کہاں ملے گا، آئندہ سال آؤ گے تو ملے گا۔ امام صاحب نے کہا وَأَمَّا الْخَامِسُ، میں 4 غلطیاں تو نے میری بتا دی۔ وَأَمَّا الْخَامِسُ، 5ویں غلطی کون سی؟ اب یہ بات ہو رہی ہے تو امام صاحب کے بڑے شاگرد تھے، وہ امام صاحب کو ڈھونڈ رہے تھے کہ بھی امام صاحب مینا میں ہی ہیں لیکن کہاں ہے، یعنی مکہ میں رہتے تھے وہ شاگرد ان کے، امام صاحب کے ابراہیم نام تھا ان کا۔ اچھا یہ ساری غلطیاں اس نے بتا دی تو امام صاحب نے ایک سوال کیا اس سے، بھئی آپ نے باتیں تو صحیح بتائی مجھے، لیکن مجھے یہ بتاؤ کہ یہ سارا علم تم نے کہاں سے سیکھا ہے؟ علم کی عمومیت، آج تو ہم مسجد میں بھی ہمیں علم پتہ نہیں ہوتا، ہماری مسجد میں جہالت ناشتی ہے، جہالت بھری، گھروں میں جہالت، پتہ نہیں، جیسا جس نے کہہ دیا چل پڑے۔ تو امام صاحب نے سوال کیا بھئی تو نے یہ باتیں مجھے پوچھی، صحیح ہے تیری باتیں، لیکن یہ علم تو نے کہاں سے سیکھا ہے؟ تو وہ حجام کہہ رہا ابھی حجامت بنانا شروع نہیں کیا، ابھی تو باتیں ہو رہی ہیں۔
وہ اس طرح تیز کر رہا ہے، پانی لا رہا ہے، یہ کر رہا ہے، اور امام صاحب کو نصیحت کر رہا ہے کہ کاش بغداد میں جو ابو حنیفہ ہے اس کی مجلس میں جا کے بیٹھتے تو تم سے غلطی نہ ہوتی۔ امام صاحب سن رہے ہیں، تو امام صاحب نے سوال کیا کہ یہ جو تو نے یہ مجھے باتیں بتائی، یہ علم گہرا علم ہے، یہ علم تو نے کہاں سے سیکھا؟ یہ بتا کہاں سے سیکھا؟ تو اس نے کہا یہ مکہ میں امام ابو حنیفہ کا ایک شاگرد ہے ابراہیم، غالباً ابراہیم نام یا کوئی اور نام ہوگا، اس کا درس لگتا ہے، اس کا بیان ہوتا ہے، میں اس کے بیان میں اہتمام سے جاتا ہوں تو یہ چیزیں مجھے سیکھنے ملتی ہیں۔ اتنے میں وہ ان کے شاگرد آ گئے امام صاحب کے، یہ ہے امام صاحب کا شاگرد، یہ ہے امام صاحب کا شاگرد، وہ ڈھونڈ رہے تھے نا، ہاتھ ہوا تھا یہ امام صاحب کا شاگرد۔ اب وہ شاگرد جو ہے وہ بہت ادب کے ساتھ کھڑے ہیں، اور ان کے دوسرے بھی شاگرد آ گئے، اس لیے کہ ہر ایک کے شاگرد دوسرے شاگرد سب مریدین آ گئے اور حلقہ لگ گیا امام صاحب، اور امام صاحب جو ہے بال بنا رہے ہیں اور امام صاحب کو نصیحت کر رہا ہے کہ میں نے ان سے سیکھا ہے۔ امام صاحب نے کہا ٹھیک ہے، تو وہ ابراہیم نے کہا، اشارہ کیا، خاموش رہو۔ وہ تھوڑا سا وہ حجام سٹ پٹایا تو صحیح کہ بھی یہ سب اکرام میں کھڑے ہیں اس آدمی کے، جو کہ بڑا آدمی ہے۔ پھر امام صاحب جب بالکل فارغ ہونے کے قریب آئے تو امام صاحب نے کہا بھائی یہ آپ کا شاگرد ہے؟ وہ ابراہیم سے پوچھا یہ آپ کے شاگرد ہیں؟ ہاں حضرت، درس میں آتے رہتے ہیں، ماشاءاللہ انہوں نے ہماری 4-5 غلطیاں نکالی ہیں حج کی۔ اب وہ جو ہے وہ حجم تھوڑا سا سمجھانے لگا کون ہے، یعنی آپ کے شاگرد ہیں؟ ہاں، کہ انہوں نے 4-5 غلطیاں نکالی ہیں۔ نمبر 1 علائمن فلائمن، بھاؤ طے کرنا چاہیے، قبلے کی طرف منہ کرنا چاہیے، سمجھ گئے نا؟ یہ ساری چیزیں لبے پڑھو لبے ختم ہو جائے گی۔ اب وہ شاگرد بھی ادب کے ساتھ کھڑے ہیں، اور یہ ابھی تک سمجھا نہیں ہے کہ کیا باتیں ہو رہی ہیں، اتنا سیدھا تھا یہ آدمی۔ پھر امام صاحب نے کہا ان کو جو ہے تھوڑا سا ایک مسئلہ اور بھی بتا دینا کہ یہ الایمن فلایمن ریٹ طے کرو، یہ طے کرو، اس کا تعلق زیادہ حج سے نہیں ہے، کیونکہ حج میں آدمی تھکا ہوا بہت ہوتا ہے، وہ پیسہ نہیں دیکھتا، وہ فوراً دیکھ کر اپنا آرام کو دیکھتا ہے، وہ کہاں سیدھی طرف دے گا، ڈابھی طرف دے گا، بائیں طرف دے گا، وہ فوراً بیچارہ چاہتا ہے کہ بھائی تو یار سرکار جلدی سے میں بہت تھکا ہو گیا۔ ان چیزوں کا تعلق غیر حج سے ہے، حج میں بھی ہونا چاہیے لیکن اس میں گنجائش ہے، فرائض میں نہیں ہے، چھوڑ جاوے کو ایسا ہو جاوے کو حرج کی بات نہیں ہے یہ۔ پھر وہ ابراہیم نے کہا کہ ہذا ہوا ابو حنیفہ، کہ جن کا تم کال کر یہی ابو حنیفہ ہے۔ تب وہ آدمی ایک دم سے سر پٹایا اور اس نے کہا کہ او ہو حضرت معاف کرنا۔ آپ نے فرمایا معاف تو کوئی بات نہیں، آپ نے بات صحیح بتائی، لیکن تمہارے پاس جو لوگ سر مڈانے کے لیے آئے آپ تو خالی سر مڈا دو، جلدی سے پیسہ لے لو، اس کو روانہ کرو، حج میں مسائل بیان مت کرو۔ امام صاحب نے اس کو کہا کہ حج میں مسائل بیان مت کرو تم، لیکن حاجی تو اتنا تھکا ہوا ہوتا ہے کہ وہ بیچارہ جتنا وقت اس کا، اور خاص طور سے بوڑھا حاجی جو ہے بہت تھکا ہوا ہوتا ہے۔ یہ علم کی عمومیت تھی، تو اس علم کی عمومیت کی وجہ سے قوموں کے اندر ترقی ہوتی تھی۔ آج ہمارے علم نہیں ہے، پڑھ لیتے ہیں لیکن پڑھنے کے بعد اس کے اندر گہرائی تک نہیں پہنچتے۔ بلخ کا ایک امیر تھا، بلخ، وہ رعایا پر ناراض ہو گیا، بہت ناراض ہو گیا، سارے بلخ میں اس نے اعلان کر دیا، میں تقوی پر سنا رہا ہوں، علم اور تقوی دونوں کا جوڑ ہے، اور اس نے اعلان کیا کہ اتنا ٹیکس دو یا میرا بلخ چھوڑ دو۔ اچھا بلخ میں مسلمان ہی تھے، کچھ کم یہود نصارہ مجوسی وغیرہ یہ کچھ کم تعداد میں ہوں گے، لیکن زیادہ تر تو مسلمانوں کا ہی حصہ تھا وہ۔ اور اس نے اعلان کر دیا بس آپ کو 2 مہینے کی اجازت ہے، 2 مہینے میں ٹیکس بھرو ورنہ بلخ کو چھوڑو، قریب کی بستیوں میں چلے جاؤ، قریب کے ملکوں میں چلے جاؤ، ہمارے یہاں نہیں۔
تو سارے بلخ والوں نے کہا بھئی اتنا ٹیکس اس نے ڈالا ہے کہ ہم تو 5 سال میں بھی ادا نہیں کر سکتے، کیا کریں؟ مشورہ کیا۔ اس زمانے میں مشورے مسجدوں میں ہوتے تھے، درسگاہیں مسجدوں میں لگتی تھی، بڑی بڑی مسجدیں ہوتی تھیں۔ چنانچہ لوگوں نے کہا کہ ہرات ایک جگہ ہے، ہرات، وہاں ایک عورت ہے جس کے پاس وہ بہت سخیہ ہے، بہت مالدار ہے، تم لوگ وہاں چلے جاؤ۔ یہ سارے وہاں آئے، ٹائم لیا، اور ٹائم لے کر پردے میں بات ہوئی بھی کیوں آنا ہوا آپ لوگوں کا؟ یہ کہا ہم بہت پریشان ہیں، پورا بلخ پریشان ہے، آپ جو ہماری مدد کرو، اور یہ کہ بھی ٹیکس دینا ہے ورنہ گھر بار کو چھوڑ کر نکل جاؤ، بیوی بچے کہاں جائیں گے ہم لوگ؟ اس نے کہا گھبراؤ مت، میں ایک چادر لاتی ہوں، چادر۔ اس کے بعد ایک شال تھی، شال اس نے ہی پھینکی پردے کے پیچھے سے، یہ شال لے جاؤ، اسے بیچو، اور اس کے بیچو گے تو تمہارے پورے بلخ کا ٹیکس بھی ادا ہو جائے گا، پھر بھی پیسہ بچے گا، تو اس کی مسجد بنا دینا۔ بہت قیمتی چادر تھی۔ اب وہ چادر اس کے پاس کیسی آئی اس کی بھی تاریخ ہے، کہ اتنی قیمتی چادر کے پورے بلخ والوں کا ٹیکس ادا ہو جائے۔ یہ تو خوش ہو گئے سارے کے سارے، لے کر آئے بلخ، اور لے کر آئے تو اس کو بیچے کہاں؟ کون خریدے گا اتنی مہنگی چادر؟ یہ بھی تو مسئلہ ہے، کوئی بڑا تاجر ہے نہیں۔ انہوں نے کہا ایک کام کرو، امیر بلخ سے ہی معاملہ کر لو، تو ہی خرید لے، حساب کتاب جو لینا دینا ہو وہ کر لے۔ یہ سارے کے سارے امیر بلخ کے پاس گئے اور کہا کہ آپ جو ہے چادر لے لو اور اس کا حساب کتاب کر لو، اس لیے کہ ہم بڑے پریشان ہیں۔ اور یہ تو امیر بلخ نے کہا یہ تو بہت قیمتی ہے، تم کہاں سے لائے یہ چادر؟ فرمایا فلاں ہرات میں ایک عورت ہے، اس نے دی ہے۔ تو اس کے دل میں یہ بات آئی کہ ایک عورت جب اتنی سخاوت کر سکتی ہے تو میں تو امیر ہوں، بادشاہ ہوں۔ اس نے کہا بھی مجھے چادر چاہیے نہیں، تمہارا سارا ٹیکس معاف کر دیا ٹیکس۔ اب جب ٹیکس معاف کر دیا تو چادر کا کیا کرے؟ اللہ والے لوگ تھے، آج کی طرح نہیں کہ چلو اچھا ہے، جس کو پتہ ہے کیا ہو رہا ہے، جب ڈال دو جیب میں، اپنا ہی پیسہ بنا لیں گے۔ تقویٰ تھا، وہی چادر لے کر واپس گئے عورت کے پاس، وقت لیا، بیٹھے، عصر کے بعد کا وقت تھا، کتابوں میں لکھا ہے۔ ہاں بھی اب کیوں آئے، تمہارا کام ہو گیا؟ فرمایا الحمدللہ اللہ نے ہمارا کام کر دیا، لیکن وہ امیر بلخ نے یہ چادر لی نہیں، ابھی چادر تو آپ کی ہے، ہماری تو ہے نہیں، اس لیے چادر آپ لے لو۔ تو اس نے کہا نہیں، اب یہ چادر میرے گھر میں نہیں آئی گی، اس لیے کہ میں نے اللہ کے لیے اسے دے دیا ہے، جو چیز اللہ کے لیے میں دے دیتی ہوں واپس نہیں لیتی، ایک بات۔ دوسرا یہ کہ اس پر غیر محرموں کی نظر پڑی ہے، جس چادر پر غیر محرموں کی نظر پڑے وہ چادر میرے گھر میں نہیں آ سکتی، اس لیے آپ لے جاؤ، اس کی جو مسجدیں بناؤ، مسافر خانے بناؤ، مدرسے بناؤ، جو بنانا ہے بناؤ، لیکن میرے گھر میں نہیں ہے۔ اب یہ لے کر آگئے غیاث الدین غوری، ایک بادشاہ گزرا ہے غیاث الدین غوری اس کا نام ہے، ہرات میں اس نے زبردست جائے مسجد بنائی، زبردست، پیسے بچے تو کچھ چھوٹی چھوٹی مسجدیں بھی بن گئی، لیکن یہ ہمارے بھی علاقوں میں سفر ہوا ہے، کیونکہ مسجدوں میں ہم نے بیانات بھی بہت کیے ہیں، پورے علاقہ میں جو ہے سب، ہرات میں بہت بڑے جائے مسجد بنائی، پھیلی ہوئی، شاندار۔ اس زمانے میں علماء نے لکھا ہے اس سے اچھی کوئی مسجد نہیں تھی، بے نظیر، لوگ دیکھنے آتے تھے، اور لکھا تھا کہ چادر والی مسجد، وہ چادر بیچ کر مسجد بنی۔ وہ چادر کیسے اس کے پاس آئی، وہ لڑکی کون تھی، یہ کبھی سناؤں گا انشاءاللہ بعد میں، لیکن ابھی میں یہ مضمون پورا کر لوں۔ جب مسجد بن گئی تو غیاث الدین غوری کے دل میں یہ بات آئی کہ بھئی اتنی بڑی مسجد میں نے بنائی ہے تو اس کا امام بھی ڈھنگ کا ہونا چاہیے، کس کو بلاویں یہاں امامت کے لیے؟ چنانچہ سب نے مشورہ کیا
کہ فخر الدین رازی، تفسیر رازی کا نام سنا ہوگا آپ نے، جنہوں نے لکھی ہے رازی، تفسیر رازی، شیخ نے بھی اپنی فضائل اعمال فضائل صدقات میں حوالے دیے، رازی رازی رازی، یہ فخر الدین رازی بھئی یہ رئی میں رہتے ہیں۔ رئی جو ہے یہ روس کا علاقہ ہے، اس کا نام ہے رئی، وہاں کے خطیب رئی تھے فخر الدین رازی، یہ بہت بڑا عالم ہے، اس کی جا کر دعوت دی جائے۔ ان کا درس دینے کا معمول ایسا تھا فخر الدین رازی کا کہ رئی میں جب درس دیتے تھے تو پورا شہر سناٹا ہو جاتا تھا، پورا شہر ان کے درس میں آتا تھا، گلیوں میں سناٹا، کوئی ملے گا نہیں، دکانیں بند، یہ جیسے کرفیو ہوتا ہے ایک دم ہائی الرٹ، یعنی جب پورے رئی میں سناٹا ہو تو سمجھ لو کہ درس ہو رہا ہے ان کی مسجد میں، اور جب درس ختم ہو جاتا تھا تو پوری گلیاں بھر جاتی تھی، لوگ بیچتے ہیں، پھل بیچتے ہیں، سبزیاں بیچتے ہیں، سمجھ لو کہ درس ختم ہو گیا ہے۔ یہ رئی، یہ رشیا کا علاقہ ہے، ان کو کہتے تھے خطیب رئی، یہ رشیا میں جو ہمارا سفر ہوا ہے، اس لیے تاریخ معلوم ہے ہم کو۔ ان کے پاس جاؤ، چنانچہ غیاث الدین غوری اپنی پوری فوج کو لے کر وہاں پہنچا، بادشاہ تھا، درس میں شریک ہوا۔ لوگوں نے کہا کہ حضرت غیاث الدین غوری آیا ہے اپنی پوری کیبنٹ کو لے کر۔ اچھا بھئی ہمارے یہاں کیوں آیا؟ یہ کو تو ہمیں پتہ نہیں۔ درس کے بعد غیاث الدین غوری آیا، الیک سلیک کیسی طبیعت ہے، بیٹھو، پانی وغیرہ اکرام، پھر کیسے آنا ہوا؟ یہ کہا حضرت ہم نے جو ہے بہت بڑی جامع مسجد بنائی ہے تو آپ کو دعوت دینے آئے ہیں کہ آپ وہاں آ کر نماز پڑھائیں، قاضی بنے۔ تو امام فخر الدین رازی نے کہا کہ بھئی میں میرے یہیں ٹھیک ہوں، سیٹ ہوں یہاں، میں وہاں کہاں جاؤں، میں نہیں آتا، منع کر دیا انہوں نے۔ ابھی بڑا پریشان، اس مسجد کے لائق یہ آدمی ہے۔ تب بعض علماء نے کہا کہ اگر ان کو لانا ہے تو ایک تدبیر بتاتے ہیں، وہ تدبیر کرو گے تو شاید آ جائیں گے۔ کہ کیا تدبیر؟ کہ ان سے جا کر یہ کہو آپ کو ہمارے ہاں جامع مسجد میں اس لیے ہم لے جانا چاہتے ہیں کہ ہم نے بہت خرچہ کیا ہے، شاندار جامع مسجد بنی ہے، اب وہاں قبلے میں علماء میں اختلاف ہو رہا ہے کہ قبلہ صحیح ہے یا غلط ہے، اور آپ جیسا آدمی فیصلہ کر سکتا ہے، اور تو کوئی فیصلہ نہیں کر سکتا، یہ کہو۔ اب غیاث الدین غوری نے جا کر کہا حضرت مسئلہ یہ ہے کہ اتنی بڑی مسجد بنائی، اب قبلے میں لڑ رہے ہیں سارے علماء وہاں، اس لیے آپ کو لے جانا چاہتے ہیں۔ تو امام رازی سمجھ تو گئے کہ کچھ مسئلہ ہے، لیکن قبلے کا مسئلہ ہے مسلمانوں کا۔ امام رازی نے کہا یہ قبلے کا مسئلہ ہے تو مجھے سفر کرنا پڑے گا، چلو ہم سفر کریں گے، اس لیے مسلمانوں کا قبلہ، وہ مسئلہ تو حل کرنا پڑے گا۔ اب جب سفر کی تیاری شروع ہوئی، یعنی رئی سے ہرات کا سفر 4 مہینے کا، اور ہرات سے رئی کا سفر 4 مہینے کا، ٹھہرنا یعنی پورا سال لگ جائے گا، اتنا لمبا فاصلہ۔ چنانچہ طے کر دیا۔ اب جب طے کیا تو تہجد کے وقت میں غیاث الدین غوری آیا اور اس نے کہا کہ حضرت اتنا لمبا سفر ہے، آپ کے جو شاگرد ہیں ان کا پڑھنے کا نقصان ہوگا، تو آپ کے خاص شاگرد کو وہ لے لو تاکہ سفر میں بھی کچھ کتابیں پڑھاؤ، وہاں جا کر بھی پڑھاؤ۔ تو امام رازی نے کہا کہ ٹھیک ہے۔ ان کے خاص شاگرد تھے، جیسے امام ابو حنیفہ کے خاص 40 سے 50 شاگرد تھے امام ابو حنیفہ کے، ان 40-50 شاگردوں میں 19ویں نمبر پر عبداللہ ابن مبارک تھے، اور پہلے نمبر پر امام ابو یوسف تھے، دوسرے نمبر پر امام محمد تھے۔ کسی کو کوئی پوچھنا ہے تو پہلے یہ پوچھتے ابو یوسف تک پہنچو، وہ نہیں جواب دیں گے تو پھر میں جواب دوں گا، یہ ترتیب تھی۔ تو ایسے ان کے بھی شاگرد تھے امام رازی کے، سب کو لے کر وہاں پہنچے ہرات۔ وہاں پہنچ کر جو 1 ہفتہ نماز پڑھائی۔ امام رازی نے کہا ابھی کون اختلاف کرتا ہے قبلے میں، بلاؤ سب کو۔ تو غیاث الدین غوری نے کہا کہ حضرت آپ نے نماز پڑھائی، اختلاف ختم ہو گیا۔ بھئی آپ نے نماز پڑھا لی نا، بھئی اختلاف ختم ہو گیا۔ تو امام رازی نے کہا جب اختلاف ختم ہو گیا تو چلو بھی 1 ہفتے کے بعد ہم واپس جا رہے ہیں رئی، ہم تو اس وجہ سے آئے تھے۔ تو شاگردوں نے کہا کہ حضرت اچھی خاصی روٹی مل رہی ہے، رئی میں فقیری ہے، یہاں امیری ہے،
جب دسترخوان لگتا ہے تو غیاث الدین غوری خود کھانا کھلاتا ہے کھڑے رہ کر. غیاث الدین غوری جو تھا وہ خود کھانا کھلاتا تھا, روٹی دے وے, پانی دے وے, یہ دے وے. یہ مزہ وہاں کہاں آئے گا؟ یہی ٹھہر جاؤ نا. تو امام راضی نے کہا کہ ٹھیک ہے, وہی ٹھہر گئے, وہی مر گئے, وہی ان کی قبر ہے. امام راضی. یہ تقویٰ اور یہ علم, یہ دو قصے یاد رکھنا کہ تقویٰ اور علم کا جوڑ ہے. وہ عورت کا تقویٰ, وہ مسجد اب بھی آپ وہاں جب جاؤ گے, جب بھی اللہ لے جاوے تو وہ لکھا ہوگا چادر والی مسجد اس زبان میں, یعنی چادر سے بنی ہے مسجد. اب وہ چادر کیا تھی, وہ لڑکی کون تھی, کیا مسئلہ تھا, بعد میں انشاءاللہ اللہ توفیق دے گا, یاد رہے گا تو بیان کریں گے. لے